بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج سبق نمبر 101 ہے اور آج کے سبق میں ہم باب السلام کی جو عبارت ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور اس عبارت کے ضمن میں جتنے بھی مسائل آئیں گے انشاءاللہ ان کو ہم تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سبق نمبر 100 کے اندر ہم نے حصہ اول کے اندر اس کا خلاصہ کر دیا تھا اور شرائط بیان کر دی تھی بے سلم کی، اور اسی طریقے سے بے سلم کے باقی جو احکامات تھے ان کو وہاں پہ ہم نے تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ اور اگر آپ نے وہ سبق نہیں دیکھا یا نہیں سنا تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر اس طرف آئیں گے تو آپ کو یہ عبارت سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ابھی ہم آج صرف عبارت کے اوپر ہی فوکس کریں گے۔ تو باب السلام، تو یہ باب بے سلم کے بیان میں ہے۔ السلام جائز فی المکیلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت، کہ بے سلم جائز ہے مکیلی چیزوں میں اور موزونی چیزوں میں اور معدودی یعنی عددی چیزوں میں جو شمار کر کے گن کر کے درجنوں کے اعتبار سے جو مثلا فروخت کی جاتی ہیں، لیکن ان میں شرط ساتھ قرار دے دیے کہ عددی چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ لا تتفاوت، کہ جس کی جزیات وہ آپس میں تفاوت ان کا نہ ہو، بہت زیادہ ان کے اندر ڈفرینسز نہ ہو، جیسے کہ کل جوزی اخروٹ ہوتا ہے، والبیزی اور انڈے ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی اتنے زیادہ تفاوت نہیں ہوتا ان کے دانوں میں، اگر ہے تفاوت اتنا زیادہ کہیں پہ تو پھر ان میں بھی درست نہیں ہوگی، لیکن عام طور پہ ان میں تفاوت اتنا نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے اندر بھی بے سلم جائز ہے۔ اتنی شرائط لگانے کی وجہ تو کلیئر ہے، سبق نمبر 100 کے اندر بھی آ گئی ہے کہ چونکہ مبی سامنے موجود نہیں ہے اور سمن دیا جا رہا ہے ابھی، اور مبی 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد لیا جائے گا، تو اس لیے مبی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے مبی مجہول ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر صورت میں اس کو ایسا آپ ڈیفائن کریں گے، اس طریقے سے آپ اس کو کلیئر کریں گے کہ جس سے وہ متعین ہو جائے۔ لہٰذا مکیلی چیز کو ہم متعین کر سکتے ہیں نا کہ اتنے کیل ہونا چاہیے، وزنی چیز کو بھی کر سکتے ہیں، اور عددی چیزوں میں سے وہ بھی کہ جن کے افراد، جن کی جزیات میں تفاوت نہ ہو، ڈفرینس نہ ہو۔ اگر اس میں ڈفرینس ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ کل کو پھر جہالت مفضی المنازع یعنی جھگڑے کی طرف لے جا سکتی ہے، اور بعد میں جب ہم یہ کہیں گے کہ بھئی وہ یہ ایک کہے گا کہ بھئی یہ تو نہیں ہے، یہ تو آپس میں ان کا کافی اس میں تفاوت ہے، اختلاف ہے، تو دوسرا کہے نہیں بھئی میرے پاس تو یہی ہوتی ہیں، تو آپس میں جھگڑا ہونے کی کیفیت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عددی چیزوں میں سے وہ والی جیسے اخروٹ ہے، انڈے کے، جن میں بہت زیادہ تفاوت نہ ہو۔ والمذروعات، مزروعات یعنی وہ چیزیں جو گز کے ذریعے سے ماپی جاتی ہیں، گز کے ذریعے سے ان کی پیمائش کر کے، جیسے کپڑا وغیرہ ہوتا ہے، تو ان کی بھی بے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو چونکہ گز متعین ہے، لہٰذا ان کے ذریعے سے آپ اس کو متعین کر سکتے ہیں کہ بھئی مجھے 1 مہینے بعد اتنے سوٹ کپڑے کی یا اتنے گز کپڑا چاہیے۔ ولا يجوز السلم فی الحیوان، لہذا حیوان کے اندر بے سلم درست نہیں ہے، کیونکہ حیوان کے اندر بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے 1 مہینے بعد 10 بکرے دے دینا یا 10 گائے دے دینا یا 3 گائے دے دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گایوں میں اختلاف ہو، اور آپس میں ہوتا ہی ہے، یہ یقینی بات ہے کہ ہر ایک جانور دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ بے سلم اس میں کریں اور بعد میں پھر آپس میں جھگڑا کرنے لگ جائیں کہ یار یہ کیا چیز آپ مجھے دے رہے ہیں، تو اس میں تو یعنی تعین اس کا صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ ولا فی اطراف ہی، اسی طریقے سے اس کے اطراف میں، یعنی جانور کے اطراف، مثال طور پر اس کی سری ہے، اس کی مزید جو اس کے اندر جو سری ہے، اس کے پائے ہیں، اور اس کے مزید اندر جو گوشت کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ایسی ہیں کہ ان کے اندر بھی نہیں کر سکتے، تفاوت ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں بھائی مجھے بکری کی سری چاہیے 10 عدد 1 مہینے بعد دے دینا، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بعض چھوٹی ہوں گی، بعض بڑی ہوں گی، تفاوت ہوگا۔ ولا فی الجلود عددا، اور اسی طریقے سے جو اس کی کھال ہوتی ہے اس میں بھی عدد کے اعتبار سے آپ بے سلم نہیں کر سکتے، کیونکہ عدد میں کچھ کھالیں چھوٹی ہوں گی، کچھ بڑی ہوں گی، تو اس لیے اس میں اختلاف کافی حد تک جو ہے وہ اس میں امکان ہے۔ ولا فی الحطب حزما، اور اسی طریقے سے لکڑی کے اندر اس کا جو گٹھر ہوتا ہے، لکڑی کے گٹھے کے اعتبار سے بھی اس کے اندر بے سلم درست نہیں ہے، کہ ظاہر ہے کہ لکڑی جو باندھی ہوئی ہے گٹھے کے اندر، تو اس گٹھے کے اندر جو لکڑی ہے وہ کسی کے اندر کم ہوگی، کسی کے اندر زیادہ ہوگی، برابر تو نہیں ہے۔ ہاں اگر بالکل برابر ایک ہی جگہ پہ وہ بالکل برابر لکڑیاں ہیں اور اس میں کوئی کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں ہوتی تو پھر تو درست ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ اس میں بھی جائز نہیں ہے۔
ولا فر رطب ولا فر رطبتی جرزن، اور اس طریقے سے سبزیوں کے اندر جو ان کی گڈی ہوتی ہے تو سبزیوں کی گڈی کے اندر بھی بے سلم درست نہیں ہے، کیونکہ سبزیاں اگر مثلا کڑم ہے، پالک ہے یا کچھ بھی ہے سبزی، تو اس میں اگر آپ اس کی گڈی باندھیں گے تو کچھ چھوٹی ہوتی ہے کچھ بڑی ہوتی ہے، تو بہت تفاوت ہوتا ہے، تو کل کو اختلاف آپس میں ہو سکتا ہے مسلم الیہ کا اور رب السلم کا۔ رب السلم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشتری کو کہتے ہیں، اور مسلم الیہ جو ہے وہ بھائی کو کہتے ہیں۔ ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الى حين المحل، اور آگے ایک شرط بیان کر دی، آگے شرائط جو ساتھوں کے ساتھ ہیں وہ عبارت میں بھی آئیں گی، لیکن اس میں ایک یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بے سلم جائز نہیں ہے یہاں تک کہ مسلم فی، یعنی وہ جو مبی ایک مہینے بعد دینا ہے جس کو مسلم فی کہتے ہیں، وہ موجود ہونا چاہیے من حین العقد الی حین المحل، عقد سے لے کر یعنی محل یہاں حلول سے ہے، یعنی مقررہ مدت تک، یعنی مقررہ وقت کے آنے تک وہ مبی جو ہے وہ بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر موجود ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر عین موقع پر بھائی کے پاس یعنی مسلم الیہ کے پاس وہ مبی نہ ہو، مسلم فی نہ ہو، تو پھر وہ رب السلم کو کیا چیز دے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ موجود ہونا چاہیے، لیکن تاکہ کبھی بھی اگر ضرورت پڑ سکے تو پھر وہ وہاں سے خرید کر دے دے۔ بے سلم کی اگلی شرط، چونکہ اس میں مقررہ مدت بھی متعین کرنا ضروری ہے، تو اس میں فرمایا کہ ولا یصح السلم الا مؤجلا، یعنی بے سلم درست نہیں ہے مگر مؤجل، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں بے سلم کی تعریف میں یہی ہے کہ بیع عاجل بعاجل ہے، تو ثمن ابھی دیا جا رہا ہوتا ہے اور مبی یعنی مسلم فی وہ بعد میں لیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے مؤجل ہی ہوگی۔ اور آگے جو بات ہے وہ شرط ہے کہ ولا یجوز الا باجل معلوم، لیکن جائز نہیں ہے مگر معلوم اجل کے ساتھ، یعنی مدت جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جب کبھی ہوا تو دے دیں گے، نہیں، بلکہ مدت متعین ہونی چاہیے۔ ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ولا في طعام قرية بعينها ولا في ثمرة نخلة بعينها۔ یہاں پہ اس پورے جملے کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ مبی بعد میں ملے گا، ایک مہینہ بھی اس میں لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی ایک متعین شخص ہے جس کے پاس پیمانہ ہے مبیع کو کیل کرنے کا، یا کوئی ایک متعین آدمی کے پاس کوئی گز ہے جو ان کے پاس نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اور اسی کے ذریعے سے چیزوں کپڑوں کو یا اسی گز کے ذریعے سے چیزوں کو پیمائش کی جاتی ہے، یا اس طریقے سے کسی خاص بستی کا غلہ آپ وہ بے سلم اس کے اندر کر رہے ہیں، یا کسی خاص درخت کا پھل اس کی بے سلم کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں ظاہر کے درمیان میں کافی وقت لگے گا مبی مسلم فی کے حوالے کرنے میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ضائع ہو جائیں، گم ہو جائیں، یا یہ کہ کھیتی ضائع ہو جائے، یا وہ خاص مکیال یعنی پیمانہ یا وہ خاص گز وہ ضائع ہو جائے، تو اس کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بخلاف عام بے کے بے مطلق کے وہ جائز ہے ان میں، کیونکہ اس میں تو فوری طور پر مبی حوالے کرنا پڑتا ہے، تو اتنی تھوڑی دیر کے لیے درمیان میں اس گز کا یا اس کیل کے پیمانے کا گم ہونا یہ اتنا یعنی یہ نادر ہے، تو اس لیے یہاں پہ چونکہ اس کی بالکل یہ ممکن ہے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ ولا يصح السلم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ الا بسبع شرائط، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بے سلم درست نہیں ہے مگر 7 شرطوں کے ساتھ، تذکر فی العقد، ایسی 7 جاتے ہیں جن کو عقد کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 7 شرطیں ہیں، اور آخری 2 شرطوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 2 آخری 2 شرطوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نزدیک صرف 5 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جنس معلوم ہو، جنس معلوم، یعنی کس چیز کی بے سلم کی جا رہی ہے، گندم کی، چاول کی، مکئی کی یا جو کی، کس چیز کی، تو جنس سب سے پہلی بات ہے کہ معلوم ہونی چاہیے۔ اور دوسری شرط ہے کہ نوع معلوم ہو، یعنی بعض گندمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یعنی مثال کے طور پر یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پنجاب والی گندم، زرخیز زمین کی گندم، دوسری عام بنجر زمین کی گندم، پہاڑی زمین کی گندم، تو یہ بھی ایک خاص قسم کی انواع ہوتی ہیں اور اسی کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ نوع معلوم، تو یہ نوع بھی معلوم ہونی چاہیے، یہ دوسری شرط ہے۔
تیسری یہ کہ صفت معلوم ہو کہ اچھی والی ہو، اور یا اس میں کلر کے اندر بھی اس کی صفت ہو سکتی ہے، اس کی مزید اس کی ورائٹی ہو سکتی ہے چیز کی، تو وہ اس کی پھر ورائٹی اس کی صفت ہوگی، اچھے والی، نارمل والی، یا بالکل ادنا قسم کی، ریٹ کے اعتبار سے بھی اس میں پھر چینجنگ آ رہی ہوتی ہے، تو یہ صفت معلوم ہونی چاہیے۔ اور نمبر 4 مقدار معلوم ہو، مقدار و معلوم کہ کتنی چاہیے، 1 من 2 من، اجل معلوم ہونی چاہیے کہ کب تک دینی ہے، 1 مہینہ 2 مہینے کتنا وقت لگے گا۔ اور یہ ہوگی جی 5 شرائط، یہ تو بالاتفاق ہیں۔ اگلی جو چھٹی اور 7ویں شرط ہے، اس میں صاحبین کا اختلاف ہوگا۔ اس میں چھٹی یہ ہے کہ وہ معرفت مقدار رأس المال، رأس المال یعنی ثمن جو ابھی دیا جا رہا ہے اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، جب اذا کان مما يتعلق العقد على مقداره، کہ جب ثمن ایسا ہو کہ عقد اس کی مقدار کے ساتھ متعلق ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مکیلی چیز ابھی دے رہے ہیں آپ، مثلا ابھی آپ گندم دے رہے ہیں اور بعد میں آپ گندم لے رہے ہیں، ابھی آپ مثال کے طور پر کوئی ایسی وزنی چیز یا کیلی چیز دے رہے ہیں، تو اس کا وزن بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اگر وہ عددی چیز ہے تو اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے درجن ہے، کتنی اس کی تعداد ہے امام صاحب کے نزدیک۔ و تسمیۃ المکان، اور 7ویں شرط یہ ہے کہ اس جگہ کا متعین کرنا بھی ضروری ہے، الذی یوفیہ فیہ، کہ جس کے اندر مسلم فی کو حوالے کیا جائے گا، مسلم فی کو حوالے کرے گا کون؟ مسلم الیہ، حوالے کرے گا مسلم فی کو رب السلم کی طرف، یعنی بائے مشتری کی طرف اس کو حوالے کرے گا، تو اس جگہ کا تعین ہونا چاہیے۔ کب؟ اذا کان له حمل و مؤونۃ، جب اس مسلم فی یعنی مبی کے لیے کیا ہو، اٹھانا ہو، لوڈنگ کا خرچہ اس پہ آتا ہو، اور ومؤونۃ، اور باقی اخراجات اس پہ کرایہ وغیرہ آتے ہوں، تو اس صورت میں پھر یہ کہ جگہ کا تعین ہونا چاہیے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ بائے یعنی مسلم علیہ یہ کہے کہ بھئی میں تو آپ کو یہاں فلاں جگہ پر لا کر دوں گا، اور مشتری کہے گا نہیں آپ نے تو میرے جو خاص مقام ہے وہاں تک پہنچانی تھی، تو آپس میں پھر ان کا کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، تو اس لیے پہلے سے اس جگہ کا تعین ہونا چاہیے۔ اور امام صاحب کے نزدیک یہ جو 2 شرطیں ہیں، یہ دونوں شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہی راجح قول ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ لا يحتاج الى تسمیۃ رأس المال اذا كان معین، جب رأس المال متعین ہے تو پھر اس کو متعین یعنی جب سب نے موجود ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دینا ہی کافی ہے، اس کی مقدار کو معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے ولا الی مکان التسلیم، اور اسی طریقے سے حوالے کرنے کا جو کی جگہ ہے اس کا بھی متعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا پھر کہاں دے دے گا مسلم علیہ، مسلم فی کو کہاں حوالے کرے گا رب السلم کی طرف؟ فرماتے کہ وَيُسَلِّمُهُ فِي موضع العقد، عقد جہاں پہ ہوا ہے بس اس جگہ پہ لا کر دے دے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ چونکہ لوگوں کے اندر آج کے زمانے کے اندر تفاوت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکہ دے دیں اور کسی اور جگہ پہ لا کر چھوڑ دیں، اور پھر وہاں سے مسلم فی کو اٹھانے میں رب السلم یعنی مشتری کا کوئی خرچہ زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا ہے کہ شروع سے ہی ایسی جگہ متعین کر دی جائے کہ وہاں پہ لا کر دے دیں۔ ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل ان يفارقه، یہ بھی ایک بنیادی شرط ہے کہ اس وقت تک بے سلم درست نہیں ہے یہاں تک کہ رأس المال پر مسلم علیہ رأس المال پر قبضہ کر لے، قبل ان يفارقه، وہ رب السلم سے جدا ہونے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم فی یعنی مبی وہ تو آلریڈی موجود ہی نہیں ہے، اور اب اگر اس عقد کی مجلس کے اندر ثمن یعنی رأس المال بھی موجود نہیں ہوگا تو پھر تو یہ بے سرے سے کالعدم ہو جائے گی، کیونکہ دونوں چیزوں میں سے یعنی ثمن اور مبی میں سے کوئی ایک چیز بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو پھر بے کا وجود ہی جو ہے وہ نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کم از کم جو ثمن ہے رأس المال ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا مجلس کے اندر بہرحال ضروری ہے۔ ولا يجوز التصرف في رأس المال، اور اگلی بات یہ ہے کہ تصرف کرنا رأس المال کے اندر یہ جائز نہیں ہے، ولا فی المسلم فی، اور نہ ہی مسلم فی کے اندر یعنی مبی جو بعد میں دینا ہے قبل القبضی، قبضہ کرنے سے پہلے۔ ظاہر ہے کہ ثمن تو متعین کرنے سے متعین ہوتا نہیں ہے، تو اس میں چونکہ اگر آپ تصرف کریں گے مجلس کے اندر اس پر قبضہ نہیں کریں گے، اور اس سے پہلے اس میں تصرف کر کے آپ مشتری کو یہ کہیں کہ بھئی وہ مجھے نہ دیں، اس کے بدلے میں مجھے کچھ اور چیز آپ دے دیں، تو یہ تصرف کرنا آپ کا درست نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اس سے بے سلم پھر باطل ہو جائے گی۔ اور نہ ہی مسلم فی کے اندر آپ تصرف کر سکتے ہیں کہ بھئی ابھی تک ملی نہیں ہے، پہلے سے اس کا سودا کسی اور کے ساتھ کر لیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملے ہی نہیں، تو پھر آپ کا یہ جو سودا کیا ہوا ہے یہ پھر ختم ہو جائے گا۔
اس طریقے سے فرمایا کہ ولا یجوز الشرکت، شرکت بھی جائز نہیں ہے، ولا تولیت، اور عقد تولیہ بھی جائز نہیں ہے، فی مسلم فی کے اندر قبل قبض ہی، قبضہ کرنے سے پہلے۔ شرکت کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ نے 10 من گندم لینی ہے بے سلم کے طور پر، 1 مہینے بعد آپ کو ملے گی، آپ کسی دوسرے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ 10 من گندم آپ لائیں، 10 من میں لاتا ہوں، اور ہم دونوں ملا کر اس کو آگے فروخت کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، تو یہ آپ گوئے کہ عقد شرکت کا کر رہے ہیں اور ابھی تک وہ آپ کو ملی نہیں ہے۔ اس طریقے سے تولیہ کہ اگر کسی بندے کو کہتے ہیں کہ مجھے 10 من گندم مل رہی ہے، اتنے روپے کی مل رہی ہے اور اتنے ہی کی میں آپ کو آگے دے دوں گا، تو یہ بھی آپ نے گوئے کہ قبل القبض اس میں تولیہ کر دیا، جبکہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بعد میں نہ بھی ملے۔ ولا يصح السلم فی الثياب، کپڑوں کے اندر بے سلم صحیح نہیں ہے، اذا سمى طولا وعرضا ورقعتا، ورقعتاً یعنی متعین اگر کر لے کہ کپڑے کی لمبائی کتنی ہوگی، اس کی چڑھائی کتنی ہوگی، اور اس کا کپڑے کی جو جنس ہے یعنی اس کے اندر موٹا ہونا، اس کا پتلا ہونا، تو یہ ساری چیزیں اگر متعین کر دے تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بے سلم پھر بھی درست نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو نسخہ ہے جو آپ کے سامنے اس کتاب کا، تو اس میں یہ جو لا ہے یہ لا دوسرے نسخوں میں نہیں ہے، اور یہی بات ٹھیک ہے کہ یہ لا یہاں پہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ فرما دیے کہ جب متعین کر دیا اس کا طول، عرض اور اس کا موٹا ہونا، پتلا ہونا، اس کی کمپنی کا ذکر کی کس کمپنی کا کپڑا ہو، کوالٹی ذکر کر دی، تو ان سب چیزوں سے کپڑا متعین ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں بے سلم درست ہے۔ یہ جو فرمایا لا یصح، یہ درست، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ویصح السلم فی الثیاب، اس لیے یہاں پہ اس کو کاٹ دیا ہے۔ ولا یجوز السلم فی الجواہر ولا فی الخرز، اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں ان کے اندر بے سلم جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں تفاوت ہوتا ہے، اور تفاوت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک ہیرے کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کے کلر کے اندر کچھ اور ہوتی چینجنگ ہوتی ہے، اور اسی کے ولا فی الخرز، اور قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں جیسے کہ ہوتا ہے عقیق ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بلور ہوتا ہے، اس طرح سے مختلف قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی درست نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے کہ ان میں تفاوت ہوتا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مجھے 2 ہیرے چاہیے بے سلم اس میں آپ کر رہے ہیں، اور بعد میں وہ بندہ لا کر دے تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو ایسا ہی نہیں ہے، یہ ان کے اندر ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، ان میں تفاوت ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ولا بأس بالسلم فی اللبن والآجر، کچی اینٹ لبن ہے، یہ کچی اینٹ اور پکی اینٹ ان کے اندر بے سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اذا سمى ملبنا معلومتا، بشرطے کہ وہ ملبن یعنی اس کا سانچہ جس کے اندر اینٹ کو بناتے ہیں وہ متعین کر دے اور وہ معلوم ہو۔ جب وہ معلوم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ایک اس سے تو جتنی بھی اینٹیں بناؤ تو ان کا سائز ایک ہی ہوتا ہے، اس سانچے کے اندر جتنا بھی بلاؤ، جس طریقے سے بلا کا آپ فروخت کر رہے ہیں تو اس کی بے سلم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو سانچہ ہے، مشین ہے، وہ ایک ہی سائز کے وہ ہزاروں لاکھوں وہ نکال رہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کا تفاوت نہیں ہوتا۔ آگے قاعدہ بیان کر رہے ہیں بے سلم کا کہ وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ، کہ ہر وہ چیز جس کی صفت کو ضبط کرنا یعنی بیان کرنا ممکن ہو اور اس کی مقدار کو بھی جاننا ممکن ہو تو اس میں بے سلم درست ہے۔ وَمَا لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ، اور جن چیزوں کے اندر ان کی صفت کو ضبط کرنا یا ان کی مقدار کو معلوم کرنا درست نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر بے سلم بھی اس میں جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر ہم کیسے متعین کریں گے کہ مبیع کیسا ہونا چاہیے۔ تو بے سلم کے جو احکامات ہیں وہ تو تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ آگے خاتمے کے اندر کچھ متفرق وجوہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ حیوان جو ہوتے ہیں جن سے انتفاع کرنا جائز ہے اور جن سے انتفاع کرنا جائز نہیں ہے، تو ان کی وجوہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ، کتے کی بے کرنا جائز ہے، ویسے تو منع کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ جو کتا حفاظت کے لیے ہو یا قافلے کی حفاظت کے لیے ہو یا شکار کے لیے رکھا گیا ہو تو اس کی بے بھی درست قرار دی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الکلب الا کلب صید او ماشیہ، یعنی ہاں شکار کا کتا ہو یا قافلے کے ساتھ یعنی جو بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو تو اس کی بے بھی درست ہے، چونکہ ایسی چیز ہے کہ اس سے انتفاع حاصل کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ والفہدی، اور اس طریقے سے چیتا ہے اس کو بھی، والسبائی اور دوسرے درندے ہیں ان میں بھی، اس میں ہاتھی بھی اور اس طریقے سے دوسری بھی چیزیں مثلا بلی، یہ ایسی چیزیں ان سے انتفاع کسی بھی حالت میں یعنی ممکن ہے اور جائز بھی ہے۔ مطلب گھر کے اندر کوئی موذی چیزیں آ جاتی ہیں، چوہا وغیرہ، تو
ان کی حفاظت، ان سے حفاظت کے لیے بلی کو اگر آپ رکھ رہے ہیں اور اس کو خرید و فروخت اس کی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے چیتا ہے یا کتا ہے، تو ان کو آپ یا کوئی اور درندہ ان کو آپ یعنی پڑھا بھی سکتے ہیں، ان کو معلم کر کے یعنی کلب معلم کر سکتے ہیں، اس کو اس کے ذریعے سے شکار آپ کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی انتفاع ہو سکتا ہے، تو لہٰذا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ محض سیر و تفریح، محض جو ہے وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یعنی کتے کو پالنا یا اس کو لڑائی جھگڑے کے لیے، مقابلہ بازی کے لیے کرنا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز بيع الخمر والخنزير، شراب کی بیع جائز نہیں ہے اور خنزیر کی بیع جائز نہیں ہے، چونکہ وہ مسلمانوں کے نزدیک یعنی وہ مال نہیں ہے۔ ولا يجوز بيع دود القز، اس طریقے سے ریشم کا جو کیڑا ہے اس کیڑے کی بیع جائز نہیں ہے، چونکہ وہ حشرات میں سے اور حشرات کی بیع درست نہیں ہے۔ ہاں الا ان یکون مع القز، ہاں اگر وہ ریشم جو بنا رہا ہے تو ریشم کو بنانے کا جو داغا ہے ساتھ ساتھ بناتے ہوئے وہ جو اس کا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لے رہے ہیں اور وہ فروخت کر رہا ہے بھائی، تو آپ پھر لے سکتے ہیں، چونکہ اب ایک چیز منتفع بھی چیز اور قابل انتفاع چیز وہ آپ لے رہے ہیں، اس کے ضمن میں پھر اس کو بنانے والے جو کیڑا ہے اس کی بیع بھی درست ہو جائے گی۔ یہی حساب ولن شہد کی مکھیوں کا بھی ہے۔ ہاں الا مع القوارات، یعنی ان کا جو چھتا ہے اس چھتے کے ساتھ آپ اس کو لے رہے ہیں، تو پھر وہ چونکہ اس کے اندر وہ شہد بنا رہی ہیں، تو اس چھتے چونکہ وہ تو ایک مال ہے، تو اس کی بیع جب ہوگی تو اس کے ضمن میں شہد کی مکھیوں کی بھی بیع ہو جائے گی۔ وأهل الذمة في البيعات كالمسلمين، آخر میں یہ ذکر فرما رہے ہیں ایک متفرق مسائل میں کہ جو اقلیت ہیں جو آپ کے ملک کے اندر غیر مسلمین رہ رہے ہیں معاہدے کے ساتھ، تو ان کو اہل ذمہ کہا جاتا ہے۔ وہ اگر خرید و فروخت کرتے ہیں تو ظاہر ان کو خرید و فروخت کرنے کی ضرورت ہے، ذریعہ معاش اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ عام بیوع کے اندر جو چیزیں خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں وہ عام مسلمانوں کی طرح ہیں، جو احکامات ان کے لیے وہ مسلمانوں کے لیے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی ہیں۔ الا فی الخمر والخنزیر خاصتاً، ہاں خمر اور خنزیر کے اندر وہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، مال نہیں ہے ان کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے، جبکہ ان کے مذہب میں جو ہے وہ تو جائز ہوگا۔ لہٰذا فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، لہٰذا ان کا عقد کرنا شراب کے اوپر ایسا ہے کہ جس طرح کہ مسلمان کا عقد کرنا شربت کے اوپر یا کسی مشروب کے اوپر جو حلال ہوتا ہے، تو جس طریقے سے مسلمانوں کے لیے ایک مشروب حلال مشروب ہے، تو اسی طریقے سے ان کے لیے خمر جو ہے ان کے مذہب کے اندر وہ حلال ہے، اس لیے وہ تو کریں گے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کا یہ لین دین ایسا نہیں ہوگا۔ وعقدهم على الخنزیر کا عقد المسلمی علی الشاة، ان کا خنزیر کا عقد کرنا ایسا ہے جیسے مسلمان کا بکری کا، تو جس طرح کہ مسلمانوں کا آپس میں یہ عقد بکری کا درست ہے، تو اس طریقے سے ان کا آپس میں خنزیر کا تو درست ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ درست نہیں ہے۔ البتہ ہم ان کو ان کے دین کے اوپر اسی طریقے سے چھوڑیں گے، وہ آپس میں کرتے رہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کا یہ عقد کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب السلم ہمارا مکمل ہو گیا ہے، جس کے اندر ہم نے پہلے سبق نمبر 100 کے اندر ہم نے شرائط بیان کی، احکامات بیان کی، اور اب اس کی عبارت کی تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں یہی شرائط ہیں اور کچھ متفرق مسائل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔